عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کی 4916 نمبر حدیث ہے۔ قطع تلقی کا کتنا بڑا گناہ ہے جو انسان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تلقی کرتا ہے، تو اس کو کتنا گناہ ہوتا ہے، عذاب اس کا کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ آپ روایت کرتے ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، تفتح ابواب الجنت، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کل یوم اثنین و خمیس، ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن، جمعرات کے دن، سوموار کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ، ان 2 دنوں میں اللہ وحدہ لا شریک مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے لوگوں کو۔ لِكُلِّ عَبْدٍ، ہر انسان کو، ہر بندے کو معافی ملتی ہے، بخشا جاتا ہے۔ لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا۔ جو انسان شرک کرتا ہے وہ نہیں بخشا جاتا، باقی سارے ہی انسان بخشے جاتے ہیں سوائے مشرک کے۔ اور شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا یا دوسرے کو خدا ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی صفات کے ساتھ دوسرے کو شامل حال کرنا، یہ شرک ہے۔ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، نہ کو اللہ کی صفت میں شامل ہے، نہ کو اللہ کی ذات میں شامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، میں اپنی امت سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں، مجھے یہ نہیں ڈر کہ وہ شرک کریں گے، بت پوجیں گے، یہ نہیں ڈرتا میں، میری امت بتوں کی پوجا نہیں کرے گی، لیکن اس بات سے میں خوف زدہ ہوں کہ وہ شرک خفی کا شکار ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ شرک خفی، شرک اصغر کون سا شرک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، کل قیامت کے دن انسان اپنی نیکیاں لے کر، نیک اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اجر لینے کے لیے، ثواب لینے کے لیے، جنت لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے انسان، تو ریاکاری کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے یہ عمل کرتا تھا، یہ نیک اعمال کرتا تھا، تیرا ارادہ ریاکاری کا تھا، لوگوں کو دکھانے کا تھا، اب مانگ ان سے اجر، اب ان سے لے جنت، ان سے اس کا ثواب لے ان لوگوں سے۔ اگر انسان ریاکاری کرتا ہے تو یہ شرک خفی ہے۔ جو ہر شرک سے انسان پاک ہے، ہر طرح کے شرک سے، وہ انسان چاہے وہ اور گناہ ہیں بھی، لیکن وہ صغیرہ گناہ توبہ کرے، فرمایا وہ بخشا جاتا ہے انسان۔ جمعرات کے دن بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پیر کے دن جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر انسان کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن لا یشرک باللہ شیئا، اس انسان کو نہیں بخشا جاتا جو انسان شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، شیئا، چاہے وہ جیسا بھی شرک ہو۔ الا من بینہ و بین اخیہ شحناء، اور وہ انسان بھی نہیں بخشا جاتا جو انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، قطع تلقی کرتا ہے، اس انسان دونوں کو نہیں بخشا جاتا۔ کہا جاتا ہے فیقال، پس کہا جاتا ہے انظروا، ان کو مہلت دو، ہذین، ان دونوں کو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ جب انسان صلح کر لیتا ہے تو پھر اس انسان کی بخشش ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، آگے حدیث پاک
4914 نمبر حدیث پاک ہے سنن ابو داؤد کی۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ آپ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرمایا، لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، حلال نہیں کہ ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تلقی کرے، بولنا چلنا چھوڑ دے، قطع تلقی کرے، بغض عناد رکھے۔ فمن حجر فوق ثلاث، جس انسان نے 3 دن سے زائد قطع تلقی کی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے، فمات دخل النار، اگر وہ اس حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ حدیث پاک صحیح روایت، اس کے راوی صحیح ہیں، اور سنن ابو داؤد کی 4914 نمبر یہ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک مسند احمد میں بھی موجود ہے۔